الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وخففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنے گھر میں اپنی عبادت کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، اور انسان کی زندگی جو ہے یہ ایک عجیب تضاد کا نام ہے۔ دنیا کی باغ دوڑ میں لگا ہوتا ہے یہ انسان، اپنے اچھے مستقبل کی حفاظت کے لیے، اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے، اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے انسان اپنی اس دوڑ کے اندر اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ ایک حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ ایسی حقیقت جسے قرآن روز اول سے بیان کر رہا ہے، انسان اپنی دوڑ کے اندر اس حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ وہ حقیقت قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اے انسان، تیرے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا تو محافظ ہے، مالک ان نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور انسان اس دوڑ میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ان نعمتوں کا مالک سمجھنا شروع کر دیتا ہے، محافظ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان اپنی اصل ڈیوٹی چھوڑ کر کوئی اور ڈیوٹی اختیار کر لیتا ہے تو پھر یا تو اسے تنبیہ کی جاتی ہے یا اس کو اس ڈیوٹی سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر کے لیے گارڈ رکھ دیا، سیکورٹی گارڈ، اس کا کام ہے آپ کے گھر کی حفاظت کرنا۔ وہ اب گھر کی حفاظت کو چھوڑ کر آپ کے گھر کے داخلی امور میں دخل اندازی شروع کر دیں، اپنے آپ کو مالک ظاہر کرنا شروع کر دیں، آپ 1 سے 2 مرتبہ اسے تنبیہ کریں گے، تیسری مرتبہ اس کو جواب دے دیں۔ یہی صورتحال یہاں پر بھی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا محافظ بنایا ہے۔ مال دیا، دولت دی، عمر دی، صحت دی، زندگی دی، جوانی دی، ان تمام چیزوں کا انسان محافظ ہے۔ کل پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں کہ آپ نے ان کی کتنی حفاظت کی۔ لیکن جب انسان اپنی حفاظت والے فرض منصبی کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مالک سمجھنے شروع کر دیتا ہے
اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے تو پھر زوال نعمت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمجھتا ہے، اس پر شکر ادا کرتا ہے، تو نزول نعمت کا آغاز ہوتا ہے اس وقت۔ پھر پے در پہ انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو مالک سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اسے اپنا کمال سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اپنی طاقت سمجھنا شروع کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زوال نعمت کا آغاز کر رہا ہوتا ہے وہاں سے۔ پھر رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اسے چھن جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ لیتا ہے اسے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الکہف کی ایک چند آیاتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو بھائیوں کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ در حقیقت دو بھائیوں کا قصہ نہیں ہے، یہ ہر اس نوجوان کا قصہ ہے جو مال و دولت کے پیچھے لگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے۔ یہ ہر اس دل کی کیفیت کا قصہ ہے کہ جو اوپر سے تو الحمدللہ کہتا ہے، لیکن اندر سے کہتا ہے یہ سارا میرا اپنا کمال ہے، یہ ساری میری اپنی طاقت ہے۔ اس دوڑ میں انسان لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے رکوع کے اندر یہ دو ساتھیوں کا، دو بھائیوں کا قصہ بیان کر کے انسان کے کردار کی اصلاح کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الکہف کے اندر فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے میرے محبوب بیان کر ان کے لیے مثال دو بندوں کی۔ یہ دو بندے کون تھے؟ مفسرین مختلف اقوال بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ حقیقت تھا یا مثال تھی۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مثال بھی ہے اور حقیقت میں یہ واقعہ پیش بھی آیا ہے۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ تفسیر بغوی میں لکھتے ہیں کہ یہ حقیقت میں واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمومی مثال دی ہے۔ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، اس واقعے سے ہر شخص اپنے آپ کو ملا سکتا ہے، اپنی صورتحال کو جانچ سکتا ہے اس کے اوپر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ آپ ان کے لیے دو بندوں کی مثال بیان کریں۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، کہ ہم نے بنایا تھا ان کے لیے، ان میں سے ایک کے لیے جنتین من اعناب۔ اصل میں واقعہ کچھ یوں ہے، یہ دو بھائی تھے یا دو دوست تھے یا ساتھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو مال کی فراوانی دی، دوسرے کو غریب بنایا۔ اب یہاں پر ان کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے، قرآن مجید نے ان کی گفتگو کو بیان کیا ہے کہ وہ آپس میں کیسے گفتگو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت ان آیات میں اس مالدار کے اوپر جو نعمتیں کی تھیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کیسی کیسی نعمتیں کی تھی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، انگور کے دو باغ عطا کیے تھے اسے۔ مفسرین لکھتے ہیں حقیقت میں ایک ہی باغ تھا، لیکن درمیان میں نہر تھی تو دو نظر آتے تھے، اس وجہ سے قرآن مجید میں دو باغ کا تذکرہ کیا۔ ذرا آپ اس دور کے اعتبار سے تقابل کریں تو یہ انگور کے دو باغوں کا ہونا ایک بہت بڑے سرمایہ کی دلیل ہوتی ہے۔ جس طرح کہ آج کل کے دور میں ایک بندہ ہے، اس کے پاس بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہوں، کمرشل زمینیں ہوں، زرعی زمینیں ہوں، طرح طرح کے کاروبار چل رہے ہوں اس دور کے اندر، تو اس دور میں باغات ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اسے دو باغات دیے انگور کے۔ اب اس کی کیفیت کیا تھی؟ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، ہم نے اسے گھیر لیا تھا بنخل، کھجوروں کے ساتھ۔ عموماً انسان باغ کے ارد گرد باڑ لگاتا ہے تاکہ کوئی جانور اندر نہ آ جائے، کوئی مضر چیز آ کر باغ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس کا انتظام کیسا کیا تھا؟ اس باغ کے ارد گرد جو ہے نا کھجور کے درخت لگا دیے تھے،
اور کھجور سرزمین عرب پر ایک نایاب ہوتی تھی. ایسی زمین جس پر پانی کم ہو وہاں پر کھجور کا اگ جانا یہ ایک عمدہ نعمت ہوتی ہے رب تعالیٰ. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگور بھی عطا کیے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے. کھجور بھی عطا کیا، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، تیسری نعمت یہ تھی کہ ان دونوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتیاں اسے عطا کی تھی، زرعی زمین بھی عطا کر دی. چوتھی نعمت کیا کی تھی اس پر؟ کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، دونوں باغات اپنے پھل وغیرہ بھی دیتے تھے. انسان کا کاروبار ہو لیکن نفع نہ مل رہا ہو تو نقصان میں جا رہا ہوتا ہے انسان، لیکن کاروبار کے ساتھ ساتھ وہ اگر نفع بھی دے رہا ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دگنا نعمت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات تو عطا کیے عمدہ، لیکن ساتھ ساتھ وہ پھل بھی دے رہے تھے. وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، ان میں سے کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی تھی. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے جاری کر دیا ان کے درمیان میں ایک نہر کو. باغ ہے، کھیتی ہے، فصل ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو پانی کے لیے بھی کسی دوسری جگہ سے پانی لانے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت بھی عطا کر دی تھی اس شخص کو. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے لیے پھل بھی تھے. اس کا ترجمہ بعض مفسرین اس طرح بھی کرتے ہیں وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے لیے اولاد تھی، کیونکہ اولاد بھی انسان کے لیے ایک پھل ہوتے ہیں کہ شروع میں انسان ان اولاد کی تربیت کرتا ہے، جب بڑھاپے میں جاتا ہے وہی اولاد پھر انسان کو سنبھالتی ہے. اور جو اولاد بڑھاپے میں انسان کا سہارا نہ بنے وہ پھل نہیں ہے، وہ پھر فتنہ ہوتی ہے انسان کی. اب یہاں سے آگے اس کا مکالمہ شروع ہوتا ہے. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس نے اپنے دوسرے غریب دوست سے کہا انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے مال کے اعتبار سے زیادہ. اتراتے ہوئے تکبر میں آ کر کہتا ہے میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے. جبکہ آپ دیکھیں کسی نعمت کا کثیر ہونا یہ نعمت نہیں ہے بنیادی طور پر، بلکہ فراوانی کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں قناعت بھی پیدا ہو جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر پانی میسر نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہتا ہے، اور اگر پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان پھر ڈوب کر اسی میں مر جاتا ہے. تو کسی نعمت کا فی نفس ہی کثیر ہونا یہ نعمت نہیں ہے. فراوانی کے ساتھ ساتھ، کثرت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل میں قناعت آ جائے، یہ نعمت عظمی ہے. وہ نعرے لگا رہا تھا انا اکثر منک مالا، میں تو تجھ سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہ تو سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس نعمتیں زیادہ ہیں تو میں کامیاب ہوں، میں پاورفل ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مال کا زیادہ ہونا یا کم ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی دار ہوگا وہی کامیاب ہوگا، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ قوت لا یموت کا مالک ہو، ایک وقت کا کھانا ہو اس کے پاس، تقوی دار ہے وہی اصل کیا ہے؟ کامیاب ہے. ساتھ ساتھ کہتا ہے وَأَعَزُّ نَفَرًا، میرے پاس افرادی قوت بھی زیادہ ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا وہی مالدار شخص اور اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا. ظلم کیسے کر رہا تھا؟ آگے اسی آیت میں اس کی وضاحت آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی شکر ادا نہیں کیا، تو یہ سب سے بڑا اپنی جان کے اوپر ظلم ہے. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہتا ہے میں گمان نہیں کرتا ہوں کہ یہ کبھی ہلاک ہوگا. یہ جو اللہ تبارک، یہ جو نعمتیں ہیں میرے پاس، باغات ہیں، طرح طرح کی کھیتیاں ہیں، نہریں ہیں، میرے پاس نوکر چاکر ہیں، عزت ہے، افرادی قوت ہے، میرا گمان نہیں ہے کہ یہ کبھی ختم ہونے والا ہے. وما اظن الساعة قائمة، اور دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ میں یہ بھی گمان نہیں کرتا ہوں نعوذ باللہ کہ قیامت قائم ہوگی. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا،
بے شک قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا، اور کب آئے گی انسان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اس چیز کا علم بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، کہتا ہے بالفرض اگر قیامت آ بھی گئی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لٹا بھی دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن اپنے دشمن کے اوپر نوازشات تو نہیں کرتا ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مجھے اتنی فراوانی عطا کیا تو آخرت میں بھی ضرور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ قال له صاحبه وهو يحاور، اس کا جو نیک صالح موحد دوست تھا، یہ تو مشرک تھا، اس کا جو دوسرا دوست تھا وہ موحد تھا، غریب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنے والا تھا۔ اس نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، سب سے پہلے اس نے عقیدے کی طرف توجہ دلائی اور اس کو اس کی اوقات دکھلائی۔ ہم اپنے معاشرے میں جب دیکھتے ہیں نا، آپس میں دوست بات کر رہے ہوتے ہیں تو جب کوئی زیادہ آور ہو جاتا ہے اسے اس کی اوقات دکھاتے ہیں، تو جب وہ بہت زیادہ آور ہو گیا کہ میرا مال کبھی ہلاک نہیں ہوگا، نہ قیامت قائم ہوگی، اگر قائم بھی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی اچھی نعمتیں دے گا، تو اس کے دوست نے سب سے پہلے اس کے عقیدے پر وار کیا۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو انکار کرتا ہے، تو ناشکری کرتا ہے اس ذات کی، الذی خلقک من تراب، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے برابر ایک مرد بنایا، کیا تو اس ذات کی ناشکری کرتا ہے؟ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کریم ذات سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دی، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ طرح طرح آپ قرآن مجید کھولیں، جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی اصل کی یاد دلاتا ہے کہ تجھے من ماء مہین، ناپاک پانی سے، ناپاک قطرے سے تجھے پیدا کیا، تیری کیا حیثیت ہے کہ تو اتنے غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے۔ لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي، پھر اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے، اس کا عقیدہ بتایا کہ تو غلط کر رہا ہے، پھر اپنا عقیدہ بتاتا ہے، لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ میرا رب ہے، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور دوسری بات یہ کہی کہ تو جب اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا، اپنی نعمتوں میں داخل ہو رہا تھا، تو تو نے ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان ما شاء اللہ، اسی طرح لا قوت الا باللہ یہ جملہ کہتا ہے، تو اس جملے میں در حقیقت انسان اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ ما شاء اللہ، نہیں ہوتا ہے کچھ مگر جو اللہ چاہتا ہے، لا قوت الا باللہ، ہر طرح کی طاقتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ در حقیقت انسان اعتراف کر رہا ہوتا ہے اس جملے سے کہ یا اللہ، میرے پاس جتنی نعمتیں، میرے پاس جتنی اولاد ہے، میرے پاس جتنا روشن کاروبار ہے، یہ سارا تیرا دیا ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اسے کہہ رہا تھا کہ اگر تو ماشاء اللہ کہہ دیتا، لا قوت الا باللہ کہہ دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دگنا آپ کو عطا کرتا۔ اور پھر کہتا ہے ان ترنی انا اقل منک مالا، اگر تو دیکھتا ہے کہ میں مال کے اعتبار سے تجھ سے کم ہوں، وولدا، اور اولاد کے اعتبار سے کم ہوں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے باغ سے بھی اچھا باغ مجھے عطا کر دے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرے باغ کے اوپر بھیج دے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایک آندھی، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو تیرا باغ ایک چٹیل میدان ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، اس باغ میں نہر جا رہی تھی،
تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نہر کا پانی ہو جائے غوراً گہرا، اتنا گہرا ہو جائے کہ تو اسے فائدہ نہ اٹھا سکے، فلن تستطيع له طلبا، تو اسے طلب ہی نہ کر سکے۔ اب ضمناً ان باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ اس مالدار اور مشرک بھائی نے جو ہے اپنے غریب اور متقی موحد بھائی کے دل کو دکھایا، اور حدیث قدسی ہے کہ جس نے میرے ولی کو تنگ کیا آذنتہ بالحرب، اس کے ساتھ میں جنگ کا اعلان کرتا۔ جب دل دکھتے ہیں تو عرش الہی پھر ہلتا ہے، پھر جواب بہت جلدی آتا ہے، اور ہوا بھی اسی طرح۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے جتنے پھل فروٹ وغیرہ تھے اس کا احاطہ کر دیا گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ جب وہ رات کو سویا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم ہی ایسی تیز ہوا چلائی کہ اس کا پورا باغ جو ہے وہ ملیاں میٹ ہو گیا۔ صبح آیا تو دیکھا کہ کالی راکھ پڑی ہوئی ہے وہاں پر، اور کچھ بھی نہیں۔ تو قرآن مجید اسے تعبیر کرتا ہے فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، وہ اپنے ہتھیلی ایک دوسری پر مل رہا تھا، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، کف افسوس کر رہا تھا، مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو اس نے انویسٹمنٹ کی تھی وہاں پر، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور اس کا جو پورا باغ تھا وہ جو چھپرے بنے ہوتے ہیں انگوروں کے لیے، تو وہ بالکل اپنے سر کے بر گرے ہوئے تھے۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، وہاں پر اسے یاد آیا اے کاش لم اشرک بربی احدا، کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا آپ غور کریں کہ اس بندے نے کسی بت کی پوجا نہیں کی ہے، اس بندے نے ستاروں کو سجدہ نہیں کیا ہے، اس بندے نے کوئی اور شرک والا کام نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہا ہے یا لیتنی، یہ کاش لم اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنی نعمتوں پر اترایا تھا، مادہ پرستی میں مبتلا ہو گیا تھا، اور دور حاضر کا سب سے بڑا شرک ہی یہی ہے کہ انسان مادہ پرستی میں مبتلا ہو جائے، انسان اسباب ہی کو اصل سمجھ بیٹھے کہ میرا کاروبار ہے، میری زندگی ہے، میری صحت ہے، میری اولاد ہے، تو یہ سارا میرا کمال۔ مادہ پرستی میں انسان مبتلا ہو جائے، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ انسان اسباب کو اصل سمجھ لے اور مسبب الاسباب ذات کو بھول جائے بالکل، کہ اسباب پیدا کرنے والی ذات تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، دینے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ لن تبید ہادیہ ابدا، یہ تو کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات میں اسے ملیاں میٹ کر کے دکھا دیا کہ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، لینے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وہ نعرہ لگا رہا تھا وَأَعَزُّ نَفَرًا، میرے پاس افرادی قوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے پاس کوئی ایسی جماعت بھی نہیں تھی کہ وہ اسے مدد کر لیتی، وہ نوکر چاکر، وہ سارے غلمان جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے ہٹ گئے اس سے۔ وما کان منتصرا، وہ خود انتقام بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کون انتقام لے سکتا ہے؟ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں پر اصل بادشاہت ثابت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ هو خیر ثوابا وخیر عقبا، وہ بدلہ دینے کے اعتبار سے بھی بہترین ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہترین ہے۔ جسے وہ بدلہ دیتا ہے، نعمتوں کی فراوانی کرتا ہے تو بہترین انداز میں کرتا ہے، اور جسے وہ کھینچ لیتا ہے تو پھر ایک ہی رات کے اندر اس سے سارا کچھ کھینچ لیتا ہے اور اس کو دنیا کے لیے عبرت بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورۃ الکہف کے اندر یہ دو بھائیوں کا، دو ساتھیوں کا یہ جو واقعہ ہے، جس کا مختصراً ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، اصل میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے کردار کی اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو
डगमगाता रहता है, कभी वो ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। माल दी, दौलत दी, औलाद दी, सेहत दी, ज़िंदगी दी, जवानी दी, जो कुछ भी है इसको मालिक नहीं समझना है। इन नेमतों का अपने आप को मालिक नहीं समझना है, अपने आप को मुहाफिज समझना है कि इन नेमतों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला सवार करेगा। और जो शख्स मुहाफिज के बजाय अपने आप को मालिक समझेगा, गुरूर और तकब्बुर में चला जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला एक ही दम अल्लाह तबारक व तआला उससे ये तमाम नेमतें छीन लेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करने की ज़रूरत है मेरे। असल कामयाबी इंसान की ईमान में है। आपका ईमान, आपका अकीदा दुरुस्त है, शिर्क व बिदात से आप पाक हैं तो आप कामयाब हैं। बेशक आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास दुनिया जहान की नेमतें हैं, आपका दिल खराब, आपके दिल के अंदर कदूरतें हैं, आपका अकीदा फासिद है, शिर्क व बिदात के अंदर आप मुब्तला हैं, तो फिर ना आपको आपका पैसा बचाएगा, ना आपको आपकी शोहरत बचाएगी, ना आपको आपका इख्तिदार बचाएगा, ना आपको आपकी अफरादी क़ुव्वत बचाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला इबरत का निशान बना देगा उस इंसान। तो कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं मेरे भाई? जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें अता की हैं वो कहे माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये हमारी क़ुव्वत नहीं है, ये सारी अल्लाह तबारक व तआला की क़ुव्वतें हैं, ताकतें भी उसकी हैं, सारा कमाल भी उसी का है। हम उसके बंदे हैं, आजिज़ बंदे हैं, उसके दी हुई नेमतों के मुहाफ़िज़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।